بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں تمام مسلمانوں کو پہلا رمضان مبارک، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا باعث بنے، آمین۔ اب دو تین موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب ریاست نے بڑی سنجیدگی سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کس کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ انتخابات کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے، کم از کم 3 ویڈیوز تو میں خود کر چکا تھا کہ یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ہیں وہ بر وقت یعنی 90 دن کے اندر نہیں ہو پائیں گے۔ 30 اپریل کی تاریخ دی گئی، اس پر بھی نہیں ہو پائیں گے۔ اب وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر گزشتہ تقریباً 7-8 مہینوں میں یا 9 مہینوں میں کوئی 5ویں مرتبہ یا 6ٹھی مرتبہ یہ الزام لگایا ہے کہ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی ہالی ووڈ فلم کا اسکرپٹ ہے جو کہ ان کے ہاتھ لگ چکا ہے کہ ایسے ہوگا، وہ آئے گا۔ خیر، یہ اب ایک ایسا وقت بھی آنا تھا کہ آپ یقین کیجئے کہ عمران خان کی اس طرح کی باتوں کو اب سنجیدہ لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہی ہے، آپ کے علم ہے کہ وہی شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، اور جس نے شیر سچ مچ کا جسے کہتے ہیں، سچ مچ کا شیر آ جائے تو پھر ایسے شخص کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا۔ اب یہ جو گزشتہ روز جو ان کا جو معاملہ تھا کہ یہ 48 گھنٹے کے اندر اندر میرے گھر پر دھوا بول دیا جائے گا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا، معاملہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ویسے تو ان کو بہت سی ضمانتیں ملی ہوئی ہیں، 2 مقدمات ایسے تھے، یعنی ایک FIA اور ایک نیب، جس پر عمران خان کے وکلاء نے استثناء حاصل کیا ہوا تھا، بلکہ روکا ہوا تھا کہ FIA اور نیب عمران خان کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرے، اور یہ ایک حکم دیا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ نے۔ گزشتہ روز اس حکم کو وڈرا کر لیا گیا، واپس لے لیا گیا، جس کے بعد عمران خان کو یہ خدشہ ہوا کہ اب تو FIA مجھے گرفتار کر لے گی، کیونکہ وہ جو ان کو روکنے والا جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا، یا ایک نیب گرفتار کر لے گی۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ واویلا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے وہی جو ایک ریٹائرڈ میجر ہے لندن میں، 1 دن پہلے بالکل اسی طرح کا پلان اس نے واضح کیا تھا یا ظاہر کیا تھا۔ اب جو ریاست نے جو لڑنے کا فیصلہ کیا ہے وہ اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ میری پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ اہم لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور ان کے مطابق جناب یہ جو 3 دن پہلے جو ایک اجلاس ہوا تھا تمام بڑوں کا، یعنی اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا، اس میں کچھ فیصلے ہوئے تھے، اور اس اجلاس کے بعد ایک اور اجلاس ہوا جس میں 1 گھنٹے کا وہ اجلاس تھا۔ اچھا، پہلا اجلاس جو تھا وہ 5 گھنٹے کا تھا، اس کے بعد ایک اور اجلاس ہوا جو کہ 1 گھنٹے کا تھا، اور اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، DGI یعنی DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، انہوں نے شرکت کی۔ اس پر بڑا غور و خوض کیا گیا کہ یہ ملک میں جو ہے نارکی، یہ چھینا جھپٹی، مار کٹائی، دہشت گردی، پیٹرول بم، کب تک یہ چلے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ملک میں نظام جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت، وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اسی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اچانک آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ امریکہ کے کچھ لوگوں کے دلوں میں، کچھ سینیٹرز ہے، زلمے خلیل زاد ہے، وہ ایک سابق CIA کا اہلکار تھا، افغانستان میں جو تباہی ہو رہی ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ بہرحال وہ افغان طالبان کے ساتھ جو مذاکرات میں نمائندہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کے صدر تھے، جس کو یہ عمران خان اپنا دوست کہتے ہیں،
اس نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیے کہ جناب یہ عمران خان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے وغیرہ وغیرہ. تو گزشتہ روز جو پارلیمنٹ کا جو خصوصی اجلاس تھا یعنی مشترکہ اجلاس تھا وہ انہی فیصلوں کا ایک تسلسل تھا. اب اس میں یہ فیصلہ کیا گیا جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلے کیے گئے کہ جناب پارلیمنٹ کے ذریعے ان اداروں کو پابند کیا جائے جو اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ ڈومین سے ہٹ کر اپنے دائرہ اختیار سے نکل کر دوسرے کے دائرہ اختیار میں تجاوز کر رہے ہیں. ظاہر ہے عدلیہ کی بات ہوئی. اس کے علاوہ یہ کہ جناب آپ مخصوص قوانین وضع کریں چاہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہیں چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے ہیں چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہیں. جو کچھ کرنا ہے آپ کریں. اس کے بعد جے آئی ٹی آپ کو پتہ ہے ویری ہائی پاورڈ جے آئی ٹی بنا دی گئی جس میں آئی ایس آئی کا ایک رکن ہوگا, ایم آئی کا رکن ہوگا, اسی طرح آئی بی کا رکن ہوگا, ایف آئی اے کا بندہ ہوگا, اسپیشل برانچ کا بندہ ہوگا, اسلام آباد پولیس کا بندہ ہوگا جو کہ وہی جوڈیشل کمپلیکس پر حملے والے جو معاملات ہیں ان کا جائزہ لے گی یعنی یہ جے آئی ٹی. اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ جناب اس ایک مخصوص ادارے کے چند مخصوص لوگوں کو آپ یوں سمجھیے کہ سہولت کاروں کو مبینہ سہولت کار ہم کہہ لیتے ہیں ان کو ایک پیغام دینا تھا کہ انف از انف. اور پھر اس کے بعد ابھی ہم دیکھیں گے کیونکہ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اچانک چیف الیکشن کمشنر نے رات کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ جناب ہم الیکشن نہیں کروا سکتے 30 اپریل کو. اس کی بھی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. اور اب یہ 8 اکتوبر کو قومی اسمبلی کے اس کے ساتھ ہی ہوں گے یعنی اب عام انتخابات کے ساتھ ہی. اب نگران سیٹ اپ لاٹری تو ان کی نکل گئی ہے کہ 8 مہینے الیکشن چلے گئے. اب ان کو کیسے قانونی آئینی تحفظ دیا جائے گا؟ تو پارلیمنٹ اس پر کوئی ایکٹ بنا دے گی جی ایک ٹائم کے لیے ان کو اتنا ٹائم دے دیں. اب صورتحال یہ ہے ایک طرف یہ اور دوسری جانب اب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے یعنی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے ذریعے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے گی. ہم خود میں ذاتی طور پر جتنے بھی آئین پسند لوگ ہیں آئین پر عمل درآمد کرنے والے یا آئین کی تابعداری کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جائے. ماضی کے جتنے بھی تجربات ہیں پابندیاں لگانے کے آپ نے نیب پر پابندی لگائی تو وہ اے این پی بن کر سامنے آ گئی. آپ نے سپاہ صحابہ پر پابندی لگائی تو وہ اہل سنت والجماعت کے طور پر سامنے آ گئی. اور 2-3 مثالیں ہیں اس طرح کی. تو یہ اس طرح کی باتیں مطلب کارگر ثابت نہیں ہوتی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں. لیکن اب صورتحال جس کی طرف میں بیسیکلی آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو ان اداروں کو متنبع کر دیا گیا ہے تھرو پارلیمنٹ. اور پارلیمنٹ کے پیچھے ہماری عسکری اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر اس وقت کھڑی ہے کہ جناب یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں کہ وہ جیسے نہیں کہتے وہ ڈرائیو تھرو ضمانت. ڈرائیو تھرو ضمانت آپ سمجھیں ڈرائیو تھرو ایک ہوتا ہے نا آپ کسی جگہ برگر لینے جائیں کسی بھی بڑی کمپنی کا ایک کاؤنٹر پر آپ آرڈر کرتے ہیں اور پیمنٹ کرتے ہیں اگلے کاؤنٹر پر آپ کو وہ جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. سملرلی پی ٹی آئی یا عمران خان 5 منٹ پہلے ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں اگلے 7 منٹ یا 8 منٹ میں ان کو ضمانت مل جاتی ہے. چاہے وہ حفاظتی ضمانت ہو قبل از گرفتاری ہو چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر بھی میں الگ ویڈیو کروں گا. بڑی زبردست ہے کہ وہ محمد خان بھٹی جس نے انکشافات کیے تھے ججوں کے حوالے سے وہ اینٹی کرپشن کے مقدمے میں وہ اس کو ضمانت ملتی ہے اور ٹھیک 10 منٹ بعد ایف آئی اے اس کو منی لانڈرنگ کے مقدمے میں گرفتار کر لیتی ہے.
اور 3 دن کا جسمانی ریمانڈ مل جاتا ہے اس کا. تو اب جو ہے وہ ریاست لڑنے کے موڈ میں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اس وقت نہ صرف آرمی چیف کے خلاف سازش میں مصروف ہیں، ملک کے اندر ملک کے باہر دارا بازی جو بھی آپ اسے کہہ لیں، بلکہ ریاست پاکستان اٹ سیلف ایز اے اسٹیٹ اس کے اگینسٹ جو ہیں وہ نبرد آزما ہے. نبرد آزما کیا ہے؟ ملک توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان ڈوبتا ہے تو ڈوبے، ڈیفالٹ کرتا ہے تو کرے. اس حد تک صورتحال آ گئی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب جناب عمران خان کے وہ دوست زلمے خلیل زاد اور ایک سینیٹر ہیں، اور ایک ابھی تو ایک انہوں نے وہ فرم بھی ہائر کر لیا. دیکھیں منافقت کی انتہا دیکھیں کہ ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. امپورٹڈ، آج بھی امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی طرف سے مسلط کی گئی ہے. اور دوسری جانب امریکہ کے ساتھ تعلقات، علیمہ باجی وہاں پر امریکی سینیٹرز اور کانگریس مین سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، وہاں پر ان کے حق میں بیان آ رہے ہیں کہ جناب عمران خان. تو یہ ایک ایسی دشمنی ہے امریکہ کی کہ خیر میرا خیال ہے اب لوگ آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب پہلے ہم کہتے تھے نا پروجیکٹ عمران شیلف، اس کو شیلف پہ جیسے کتابیں رکھی ہوتی ہیں رکھ دیا گیا ہے کہ جب کوئی کتاب چاہیے ہو تو آپ پڑھ لیتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پروجیکٹ عمران فارغ. اب میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، معیوب سا لفظ ہے، بٹ اتنا میں ضرور کہوں گا کہ چیپٹر عمران، پولیٹیکل چیپٹر عمران کلوزڈ. وقت آئے گا اور وقت ثابت کرے گا. آپ دیکھتے رہیے اور انتظار کیجیے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.